بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خوش آمدید ایم سی کیوز کرنٹ افیشل میں دی ہوم آف کرنٹ افیئرز. اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سپتمبر 2021 کے تیسرے ہفتے کے 20 سے زائد اہم ترین پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئر شیئر کریں گے، وہ بھی اضافی معلومات کے ساتھ. اضافی معلومات سے مراد وہ ممالک، وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا وہ سمٹس جن کو اس ویڈیو کا حصہ بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن شیئر کی جائے گی. اگر ممالک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اس کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کیپٹل، کرنسی، آفیشیل لینگویج تمام کے بارے میں بات کی جائے گی. اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی بات کی جا رہی ہے تو ان کی فارمیشن، ہیڈ کوارٹر، پریزیڈنٹ، ممبر اسٹیٹس، ان تمام کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اور یہ ویڈیو پریویس ویک کے کرنٹ افیئرس کی ویڈیو سے کافی مختلف ہے اور یہ کافی امپورٹنٹ ویک ہے. سپتمبر کا جو تیسرا ہفتہ ہے وہ کرنٹ افیئرس کے لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کافی امپورٹنٹ ایونٹ سپتمبر کے تیسرے ہفتے میں ہوئے ہیں جس کو اس ویڈیو کا حصہ بنایا گیا ہے. سو اس ویڈیو کو ٹیل اینڈ تک دیکھیں. پی ڈی ایف فائل کی ڈاؤن لوڈ لنک بھی آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے، پر پی ڈی ایف فائل پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے اور پاسورڈ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا. کرنٹ افیئرس کو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے اور خاص کر اس ویڈیو کو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگی ہے، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے اضافی معلومات شیئر کی گئی ہیں جس کو ڈھونڈنے میں کافی زیادہ محنت لگتی ہے. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. دی ہائی لیول جنرل ڈیبیٹ ایٹ UNGA 76 will take place from یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا 76واں سیشن شروع ہو چکا ہے اور اس کی ہائی لیول جنرل ڈیبیٹ یعنی ہائی پروفائل لوگوں کی تقاریریں کب سے شروع ہونی جا رہی ہے. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، 21 to 27 سپتمبر 2021 یعنی 21 سے لے کر 27 سپتمبر تک ہائی لیول جنرل ڈیبیٹس جاری رہنی ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا باقاعدہ آغاز 14 سپتمبر 2021 کو کیا گیا، لیکن 14 سے لے کر 20 سپتمبر تک یونائٹڈ نیشنز کی جو مزید فورمز ہیں جیسے کہ اکنامک، سیکیورٹی، بزنس، یوتھ فورم، یہ تمام جو ہے وہ 14 سے لے کر 20 سپتمبر تک ڈیبیٹس کریں گے. اور یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ 14 سپتمبر 2021 کو عبداللہ شاہد نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کا حلف اٹھایا اور وہ نیو پریزیڈنٹ ہوں گے سال 2021 کے لیے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے. اور عبداللہ شاہد نے ہی یونائٹڈ نیشن کی 76واں سیشن کا باقاعدہ آغاز کیا. اب کچھ بات کر لیتے ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے بارے میں. یونائٹڈ نیشن پالیسی میکنگ اور ریپرزینٹیٹیو آرگن ہے یونائٹڈ نیشنز کا. اس کا جو ٹائپ ہے یہ پرنسپل آرگن ہے. یونائٹڈ نیشن کی 6 پرنسپل آرگنز ہیں جس میں سے ایک آرگن یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہے. اس کی فارمیشن 1945 میں کی گئی اور اس کے کرنٹ پریزیڈنٹ عبداللہ شاہد ہیں. اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے. اس کی پیرنٹ آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز ہے. اس کی ممبر اسٹیٹس میں سے 193 ممبر اسٹیٹس شامل اور ساتھ ہی ساتھ 2 آبزرورز ہیں. UN سیکریٹری جنرل اینتونیو گیوتیرس ہے. اب آپ کو یہاں پر تھوڑا سا میپ کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی 1945 میں بنایا گیا. 1945 سے لے کر 1960 تک کو یہ جو ہاف یلو یا کریمی ٹائپ کلر وہ شو کر رہا ہے. سو ان تمام ممالک نے یونائٹڈ نیشن کو 1945 سے لے کر 1960 کی دہائی میں جوائن کیا. اس کے بعد 1971 سے 1980 اب جو وائٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ممبر نہیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین اور ویٹیکن سٹی یہ دونوں آبزرور اسٹیٹس ہیں. اس کو یونائٹڈ نیشن کی فل ممبرشپ نہیں دی گئی اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے ڈاکومنٹس کو ایکسیس کر سکتے ایز این آبزرور. When Prime Minister Imran Khan addresses the 76th session of the United Nations General Assembly. کب Prime Minister of Pakistan عمران خان 76th session of the United Nations General Assembly سے خطاب کریں گے. So the correct option is option C. 24 سپتمبر 2021 کو پاکستان کے وزیر اعظم 76واں سیشن آف دا یونائٹڈ جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک کے تھرو خطاب کریں گے. 76واں سیشن آف دا یونائٹڈ جنرل اسمبلی کا جو تھیم ہے فور دا ایئر 2021 وہ ہے بلڈنگ ریزیلینس تھرو ہوپ ٹو ریکور فرام COVID-19 ریبلڈ سسٹینیبلٹی ریسپانس ٹو دا نیڈ آف دا پلانٹ ریسپیکٹ دا رائٹس آف پیپل اینڈ ریویٹلائز دا یونائٹڈ نیشنز. یعنی کہ 76واں سیشن میں 3 باتوں پر ڈیبیٹ کی جائے گی: COVID-19، افغانستان کرائسس اور کلائمیٹ چینج. دی 21st میٹنگ آف SCO کونسل آف ہیڈ آف اسٹیٹ ول بی ہیلڈ ان 21ویں میٹنگ SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی کونسل آف ہیڈ آف اسٹیٹس کی کس جگہ پر منعقد کی گئی. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے دوشنبی، تاجکستان. دوشنبی از دا کیپٹل آف تاجکستان. اس کو 17 ستمبر 2021 کو منعقد کیا گیا اور اس کی میزبانی پریزیڈنٹ آف تاجکستان ممالی رحمان نے کی اور وہ سال 2021 کے لیے SCO کونسل آف ہیڈ آف اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہے. اس میٹنگ کا جو فارمیٹ تھا وہ ہائبرڈ فارمیٹ تھا یعنی کہ ورچوئل پلس فزیکل اور یہ 21 سمٹ تھا اور اس سال SCO اپنی 20th اینیورسری سیلیبریٹ کر رہی ہے یعنی آج سے 20 سال پہلے SCO کو وجود میں لایا گیا. اور حال ہی میں
ایران نے SCO کی فل ممبرشپ کے لیے اپنے کاغذات جمع کی ہے. دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. اور اس سے یہ کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ ریسنٹلی وچ کنٹری سبمٹ اٹس اپلیکیشن فار دا فل ممبرشپ آف SCO. اور آپ کے ساتھ یہاں پر جتنے بھی پوائنٹس شیئر کیے گئے ہیں یہ بیسیکلی کویشچنس ہیں. اس سے جو ہے کویشچنس بھی آ سکتے ہیں کب SCO کا میٹنگ ہیلڈ ہوا, اس کی پریزیڈنٹ شپ کس نے کی, اس کا فارمیٹ کیسا رہا, کون سی اینیورسری SCO سیلیبریٹ کر رہا ہے, کون سا سمٹ رہا. سو دیز آر دا کویشچن جس کو ہم نے آپ کے لیے پوائنٹس کی صورت میں ریپرزینٹ کیا ہے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں SCO کے بارے میں. SCO اسٹینڈس فار شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. SCO پولیٹیکل اکنامک اور سیکیورٹی الائنس ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ چائنا میں واقع ہے. اس کو جون 2001 میں شنگھائی میں ایک سمٹ میں بنایا گیا. اس کے فاؤنڈرز چائنا, روشیا, تاجکستان, قزقستان, ازبکستان اور کرغستان ہیں. SCO 8 ممبر اکنامک اور سیکیورٹی بلاک ہے جسے کاؤنٹر ویٹ آف نیٹو بھی کہا جا رہا ہے. سیکریٹری جنرل آف دا SCO ایز ولادیمیر نوروف جن کا تعلق ازبکستان سے ہے. منگولیا بیکم دا فرسٹ کنٹری ٹو ریسیو آبزرور اسٹیٹس ایٹ دا 2004 تاشکنڈ سمٹ. منگولیا سے پہلا ملک تھا جس کو آبزرور اسٹیٹ کا اسٹیٹس دیا گیا. انڈیا, پاکستان اور ایران نے آبزرور اسٹیٹس 2005 میں حاصل کیا SCO کی سمٹ آستانہ قزقستان میں. جون 2017 کو انڈیا اور پاکستان کو فل ممبرز آف دا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنا دیا گیا. SCO جو ہے وہ 44% آف دا ورلڈ پاپولیشن, 25% آف دا گلوبل لینڈ ماس اور 20% آف دا گلوبل GDP کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کے ممبر اسٹیٹ میں چائنا, انڈیا, قزقستان, کرغستان, روشیا, پاکستان, تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں. اس کے آبزرور اسٹیٹس میں افغانستان, بیلاروس, ایران اور منگولیا شامل ہے. ڈائیلاگ پارٹنرز میں ارمینیا, اذربائیجان, کمبوڈیا, نیپال, سری لنکا, ترکی اور گیسٹ اٹینڈنٹس جو کہ ابھی تک SCO میں کر چکے وہ ایشین, ترکمانستان, CIS اور یونائٹڈ نیشنز شامل ہے. ہو از دا کرنٹ ڈائریکٹر ایگزیکٹو کمیٹی آف SCO ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر. کون ہے کرنٹ ڈائریکٹر SCO ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر کے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی, جمعہ خان غیاثف. When Prime Minister of Pakistan Imran Khan addresses the 21st meeting of the SCO Council of Head of State in Dushanbe. کب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے 21ویں میٹنگ آف SCO کونسل آف ہیڈ آف اسٹیٹ جو کہ دوشنبے میں منعقد ہوا اس سے خطاب کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی, 17 ستمبر 2021 یعنی 17 ستمبر 2021 کو پرائم منسٹر آف عمران خان نے SCO کی 21st میٹنگ سے خطاب کیا. اور ان کا جو موضوع تھا جس پر انہوں نے بات کی وہ افغانستان کرائسس سے ریلیٹڈ تھا. ریسنٹلی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کینسلز پاکستان ٹور اوور. حال ہی میں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا, اس کو ختم کر دیا. اس کی کیا وجوہات تھی؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی, سیکیورٹی کنسرنز. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے یا نیوزی لینڈ بورڈ نے پاکستان کا ٹور کینسل کر دیا 17 ستمبر 2021 کو, یعنی کہ میچ سے آدھا گھنٹہ قبل. نیوزی لینڈ 18 سالوں کے بعد پاکستان کی سرزمین پر اتری تھی اور یہ سیریز ہونے جا رہا تھا, اور اس سیریز میں 3 ODIs اور 5 T20 میچز کھیلے جا رہے تھے, لیکن سیکیورٹی کنسرن, سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے اس دورے کو منسوخ کر دیا گیا. حالانکہ نیوزی لینڈ نے ابھی تک کسی قسم کے سیکیورٹی تھریٹ کو پاکستان یا ISI کے ساتھ شیئر نہیں کیے, لیکن انہوں نے جسٹ یہ بہانہ بنایا کہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا سیکیورٹی تھریٹ ہے. اور اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو پاکستان کا ہائی پروفائل SSG یونٹ زرار, اس کو نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی کے لیے ڈپلائی کیا گیا تھا. اور شیخ رشید پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کے مطابق نیوزی لینڈ کے ساتھ اتنی فورس نہیں ہوگی جتنا ہم نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی, جتنا ہم نے ان کو ISI کی, پاکستان آرمی کی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی. آج سے قبل کسی بھی کرکٹ ٹیم کو آرمی کی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی, مین جیسے کہ SSG زرار ہائی پروفائل پاکستان کی جو SSGs ہیں اس کی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی. نیوزی لینڈ از دا فرسٹ ٹیم جس کو یہ سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی, اور نیوزی لینڈ نے اس کے باوجود پاکستان کا ٹور منسوخ کیا, اور یہ کافی شیمفل ہے نیوزی لینڈ کے لیے بھی, اور یہ کافی بڑا دھچکا ہے پاکستان کرکٹ کو. پاکستان کو اکنامیکل لاس بھی ہوئے ہیں اور پاکستان کی ریپوٹیشن بھی کافی زیادہ اس کی وجہ سے خراب ہوئی. اور ابھی حال ہی میں انگلینڈ نے بھی پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا, بوتھ میلز اینڈ فیمیلز ٹیم کا. نیوزی لینڈ کو 5i کی جانب سے سیکیورٹی تھریٹ آیا تھا کہ آپ اپنا ٹور کینسل کریں, مینز یہ ابھی رپورٹس ہیں. اور 5i جو ہے اس میں USA, UK, کینیڈا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہے. 5 کے بعد 9 14 آپ کو اسکرین پر یہ کنٹریز شو ہو رہی ہے. سو 9 میں پھر ڈینمارک, فرانس, ہالینڈ اور ناروے شامل کر دیا جاتا ہے. اور پھر اگر اس کو 14 بنایا جائے تو اس میں جرمنی, بیلجیم, اٹلی, سویڈن اور اسپین کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے. 5 میں جاپان میں بھی 6th اسٹیٹ ہو جو کہ 5 کو جوائن کرے, تو اس کے بعد یہ 5 سے 6 ہو جائے گا. اور نیوزی لینڈ کی دورے کی کینسلیشن کی وجہ بھی 5 کی جانب سے سیکیورٹی تھریٹ کو بتایا جا رہا ہے, اور اس میں انڈیا کا بھی بڑا ہاتھ موجود ہے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں نیوزی لینڈ کے بارے میں.
نیوزی لینڈ آئس لینڈ کنٹری ہے جو کہ ساؤتھ ویسٹرن پیسیفک اوشین میں واقع ہے. نیوزی لینڈ کا کیپٹل ویلنگٹن ہے. گورنر جنرل نیوزی لینڈ کی پیٹسی ریڈی ہے. نیوزی لینڈ کی کرنٹ کرنسی نیوزی لینڈ ڈالر ہے. آفیشیل لینگویج انگلش میوری نیوزی لینڈ سائن لینگویج ہے. پرائم منسٹر جسنڈا ایرڈرن ہے. ریسنٹلی PIA فلائٹس لینڈ ان ڈماسکس آفٹر ہاؤ مینی ایئرس. حال ہی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی فلائٹ ڈماسکس میں انہوں نے لینڈ کیا ہے. یہ کتنے سالوں بعد PIA کی فلائٹ ڈماسکس کی سرزمین پر اتری؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی 22 ایئر. یعنی پاکستان PIA کی فلائٹ 22 سال کے بعد پلگرمز یعنی حجاج کو لے کر 18 ستمبر 2021 کو ڈماسکس میں اتری. اور اس کے بارے میں PIA کے CEO ایئر مارشل ارشد ملک صاحب نے اپنے ٹویٹر میں بتایا الحمدللہ آفٹر 22 ایئرس PIA لینڈڈ ان ڈماسکس ود پلیگرامز. اب کچھ بات کر لیتے ہیں سیریا کے بارے میں. سیریا مڈل ایسٹ کنٹری ہے یا آپ اسے ویسٹرن ایشین کنٹری بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا کیپٹل ڈماسکس ہے. پریزیڈنٹ بشر الاسد ہے. کرنسی ان کی سیرین پاؤنڈ ہے. آفیشیل لینگویج عربک ہے اور پرائم منسٹر حسین ایرنوس ہے. ہو از دا کرنٹ IG آف نیو ریلوے پولیس؟ کون ہے کرنٹ انسپیکٹر جنرل آف نیو ریلوے پولیس؟ دا کریکٹ آپشن از آپشن بی انعام غنی. انعام غنی صاحب کو پاکستان ریلویز پولیس کا نیو انسپیکٹر جنرل منتخب کیا گیا ہے اور انعام غنی صاحب 25 IG ہو گئے پاکستان ریلویز پولیس کے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں منسٹری آف ریلویز کے. تو اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے. اس کو 1 مئی 1974 کو بنایا گیا. اس کے کرنٹ چیئرمین حبیب الرحمان گیلانی ہے. منسٹر آف ریلویز اعظم سواتی ہیں جنہوں نے یہ عہدہ دسمبر 2020 سے سنبھالا. ریسنٹلی وچ کنٹری پلانس ٹو بائی 12 JF-17 تندر فائٹر جیٹس فرام پاکستان ایز پر انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس؟ انٹرنیشنل میڈیا یعنی بین الاقوامی میڈیا کے مطابق کون سا ملک پاکستان سے 12 JF-17 تندر فائٹر جیٹس لینے کا خواہش مند ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی ارجنٹینا. ارجنٹینا پاکستان سے 12 JF-17 تندر فائٹر جیٹس لینے کا خواہش مند ہے. ایک انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کے مطابق ارجنٹینا نے $664 ملین فنڈنگ کی ہے پاکستان سے اس 12 JF-17 تندر کے بلاک 3 کو خریدنے کے لیے، جس کو سال 2022 کے بجٹ میں ڈرافٹ کیا جائے گا اور اس کے بارے میں منظوری دی جائے گی. اب کچھ بات کر لیتے ہیں ارجنٹینا کے بارے میں. ارجنٹینا ساؤتھ امریکن کنٹری ہے. ارجنٹینا کا کیپٹل بیونوس ایریز ہے. ارجنٹینا کے کرنٹ پریزیڈنٹ البرٹو فرنانڈیز ہے. کرنسی ارجنٹینی پیسو ہے اور آفیشیل لینگویج اسپینش ہے. ہو از دا کرنٹ فارن منسٹر آف انڈیا؟ کون ہے کرنٹ فارن منسٹر آف انڈیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی ایس جے شنکر یعنی کہ سبرمنیم جے شنکر. انڈیا کے فارن منسٹر ہے سینس 2019 سے. ان کو اس کرنٹ افیئر کا کیوں حصہ بنایا گیا؟ کیونکہ ابھی حال ہی میں SCO کے سمٹ میں انڈیا کو فارن منسٹر آف انڈیا یعنی کہ سبرمنیم جے شنکر نے ریپرزینٹ کیے تھے اور پرائم منسٹر آف انڈیا یعنی کہ نریندر مودی نے آن لائن ویڈیو لنک کے تھرو سمٹ سے خطاب کیا. دی طالبان ریپلیس منسٹری فار وومن ود وچ منسٹری؟ حال ہی میں طالبان نے منسٹری فار وومن کو کس منسٹری کے ساتھ تبدیل کیا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی پروپیگیشن آف ورچو اینڈ پریونشن آف وائس یعنی کہ افغان طالبان نے حال ہی میں وومن منسٹری کو گائیڈنس پریچنگ پروپیگیشن آف ورچو اینڈ پریونشن آف وائس کی منسٹری کے ساتھ تبدیل کیا ہے. اس کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی منسٹری کے ساتھ اس کو تبدیل کیا گیا ہے. اور اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ جب طالبان نے منسٹری آف وومن افیئرز کا جو بورڈ تھا اس کو ہٹا کر اس نیو بورڈ کو اس منسٹری پر لگا دیا اور اس کے بارے میں بعد میں تصدیق بھی کر دی گئی کہ طالبان نے منسٹری فار وومنس کو ختم کر دیا ہے، جس کے بارے میں پورے افغانستان میں وومن جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے اور اس بلڈنگ سے جو ہے ورلڈ بینک کے سٹافز کو بھی نکال دیا گیا ہے. اب کچھ بات کرتے ہیں طالبان کے بارے میں. طالبان پولیٹیکل موومنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری آرگنائزیشن ہے افغانستان میں. اس کے جو لیڈرز رہے ملا عمر 1994 سے لے کر 2013 تک ملا عمر طالبان کے لیڈر ہے. اس کے بعد اختر منصور 2015 سے لے کر 2016 تک اور اب ہبت اللہ اخنزادہ 2016 سے لے کر پریزنٹ ڈیٹ تک وہ طالبان کے لیڈر ہیں. اس کو 1994 یعنی ستمبر میں قندھار افغانستان میں بنایا گیا. اس کے فاؤنڈرز جو تھے وہ ملا عمر اور عبد الغنی برادر تھے. فرسٹ رجیم ان کا 1996 سے لے کر 2001 تک جاری رہا اور اس کا فرسٹ رجیم کب ختم ہوا؟ دسمبر 2001 میں، جب امریکن لیڈ یعنی کہ امریکنز نے افغانستان میں قدم رکھا. سیکنڈ رجیم طالبان کا 2021 سے شروع ہوا یعنی کہ جب افغانستان کی گورنمنٹ کولیپس کر گئی اور 15 اگست 2021 کو طالبان نے کابل کو فتح کیا اور طالبان نے دوبارہ سے افغانستان پر اپنا کنٹرول حاصل کیا.
Which bank has won the World Best Bank 2021 title given by Euromoney in its Global Awards for Excellence 2020? सिंपली किस बैंक को 2021 का बेहतरीन बैंक नामजद किया गया है ग्लोबल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2021, जिसको यूरो मनी स्पॉन्सर्ड करी है उनकी जानिब से? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, DBS बैंक। DBS बैंक सिंगापोरियन फाइनेंशियल सर्विस है, वहाँ का बैंक है और इसको साल 2021 के लिए वर्ल्ड बेस्ट बैंक नामजद किया गया है। और DBS को 3 सालों में ये दूसरी बार है कि वो बेस्ट बैंक का अवार्ड जीत रही है और साथ ही साथ DBS को वर्ल्ड बेस्ट डिजिटल बैंक अवार्ड 2021 से भी नवाजा गया है। सो इसी के साथ साथ DBS इज द फर्स्ट बैंक जो कि बोथ टाइटल्स को होल्ड कर रहा है। अब्दुल अजीज बोतेफ्लिका वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अब्दुल अजीज बोतेफ्लिका किस मुल्क के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अल्जीरिया। हाल ही में उनकी मौत वाक़या हुई है 17 सितंबर 2021 को। आगे पब्लिक टेलीविज़न ने इसके बारे में अनाउंसमेंट की और उनकी उम्र 84 साल थी जब उनकी मौत वाक़या हुई और उन्होंने 2 दहाइयों तक अल्जीरिया पर हुकूमत की और उन्होंने साल 2019 में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। अब कुछ बात कर लेते हैं अल्जीरिया के बारे में। अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, इसका कैपिटल अल्जीरस है। प्रेसिडेंट इसके अब्दुल मजीद तिब्बोनी हैं। अल्जीरिया की करेंसी अल्जीरियन दिनार है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक berber है। प्राइम मिनिस्टर एमन बिन अब्दुर्रहमानी है। Which country has been suspended from the 2022 Beijing Winter Olympics by the International Olympic Committee? किस मुल्क को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जानिब से बीजिंग विंटर ओलंपिक जो कि 2022 में मुनक़िद होना है उससे सस्पेंड कर दिया, उसको उनको खारिज कर दिया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ना करने की वजह से ये पनिशमेंट दी गई है कि उनको बीजिंग के ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक से सस्पेंड कर दिया गया है। अब कुछ बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशिया कंट्री है, कैपिटल इसका प्योंगयांग है। नॉर्थ कोरिया के करंट सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है। करेंसी इनकी नॉर्थ कोरियन वॉन है। ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है, लेकिन कोरियन स्टैंडर्ड नॉर्थ कोरियन का अपना कोरियन वर्जन है। प्रीमियर इनके किम तोंग हुन है। अब कुछ बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। शॉर्ट फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का IOC है। प्रेसिडेंट थॉमस बैक है। हेडक्वार्टर्स लुज़ानी स्विट्ज़रलैंड में वाक़िया है। फाउंडेड यानी कि कब बनाया गया? 1894 को 23 जून पेरिस फ्रांस में इसको बनाया गया। डायरेक्टर जनरल क्रिस्टोफी डी कैपर है। मोटो इसका फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर है और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मॉडर्न समर और विंटर ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करती है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अप्लाइड टू जॉइन द एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग? हाल ही में किस मुल्क ने एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट की है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, चाइना। चाइना ने जो है एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग जो कि 11 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल फ्री ट्रेड यानी कि इकनॉमिकल आप इसे पैक्ट कह सकते हैं जो कि इकनॉमिकली लिहाज से एक दूसरे के साथ टच है और चाइना इस पैक्ट को ज्वाइन करके अपना इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। चाइनीज़ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स वैंग वेंतियो ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर को जो कि रिप्रेजेंटेटिव है कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेस एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या जिसे एशिया पैसिफिक ट्रेड फ्री ट्रेडिंग ग्रुप भी कहा जाता है। अब कुछ बात कर लेते हैं CPTPP के बारे में। सो CPTPP स्टैंड्स फॉर कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग भी कहते हैं और ये ट्रेड एग्रीमेंट है 11 ममालिक के दरमियान। इसको 8 मार्च 2018 में चिली में साइन किया गया और इसकी जो सिग्नेटर्स कंट्रीज़ है जिन्होंने इस पैक्ट को साइन किया उसमें ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और वियतनाम शामिल है। जापान साल 2021 के लिए CPTPP की मेज़बानी इसकी चेयरशिप कर रहा है। अफगान तालिबान लीडर नेम्ड अमंग टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 नेम। अफगान तालिबान लीडर को टाइम्स जो कि UK बेस्ड मैगजीन है उसकी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल साल 2021 में शामिल किया गया है। तो उस तालिब लीडर का क्या नाम है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अब्दुल गनी ब्रादर को टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अब्दुल गनी ब्रादर तालिबान के को फाउंडर है और अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के। मल्टी नेशनल एक्सरसाइज
ब्राइट स्टार 2021 कंडक्टेड इन विच कंट्री, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज, यानी कि बहुत ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसका नाम है ब्राइट स्टार 2021। ये किस मुल्क में मुनक़िद हुआ है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इजिप्ट। 21 ममालिक की अफवाज इस ब्राइट स्टार 2021 यानी कि मल्टी नेशनल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने जा रही हैं, और इसमें इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, साइप्रस, इराक, बहरीन, सूडान, मोरक्को, कीनिया, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, कुवैत, यूएई, तुनीसिया, नाइजीरिया, तंजानिया और फ्रांस हिस्सा ले रही है। और ये इजिप्ट में 2 सितंबर से शुरू हो चुका है और ये 17 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। अब कुछ बात कर लेते हैं इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट मेडिटेरियन कंट्री है। इजिप्ट का कैपिटल साइरो है। प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। ऑफिशियल लैंग्वेज मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक है। प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा मेदबोली हैं। Recently, which country successfully test fired its first submarine launched ballistic missile and becoming the 8th country in the world with the advanced technology? हाल ही में किस मुल्क ने सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, उसका फायर किया है, उसका टेस्ट किया है, और ये ऐसी दुनिया की 8वीं कंट्री बन गई है जिसके साथ ये एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने हाल ही में 15 सितंबर 2021 को सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया है, और इस लॉन्च के बाद साउथ कोरिया दुनिया का 8वां मुल्क बन गया है जिसके साथ ये एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। इससे पहले ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इंडिया के साथ मौजूद थी, जिन्होंने अपने सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया है। नॉर्थ कोरिया वॉज द 7th नेशन, और अब साउथ कोरिया जो है वो 8वां नेशन बन गया है जिनके साथ ये एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, और इस सबमरीन का नाम डोजन एंड चैंगहो सबमरीन है। Who has won the 2021 US Open Men's Single Tennis Tournament? किस प्लेयर ने 2021 का US Open Men's Single टाइटल अपने नाम किया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डैनियल मेडवेडेव। On 9 सितंबर 2021 ताजिकिस्तान सेलिब्रेट इट्स डिश इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी। ये सेकंड वीक का करंट अफेयर है लेकिन हमसे रह गया, इसलिए इसको थर्ड वीक में कवर किया गया है। सो 9 सितंबर 2021 को ताजिकिस्तान ने अपनी कौन सी इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी सेलिब्रेट की? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 30th एनिवर्सरी मीन्स यानी कि आज से 30 साल पहले 1991 में ताजिकिस्तान आज़ाद हुआ था सोवियत यूनियन से। On 11 सितंबर 2024 the world mark which anniversary of the 9/11 attack? 11 सितंबर 2021 को दुनिया ने कौन सी एनिवर्सरी ऑब्जर्व की 9/11 अटैक्स की? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 20th मीन्स यानी कि आज से 20 साल पहले 2001 में 11 सितंबर को 9/11 यानी कि ट्विन टावर्स पर हमला किया गया था। 4 अटैक्स किए गए थे अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा की जानिब से।